Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ مسافروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسلام آباد سے کراچی جانے والی فلائٹ 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اب پرواز بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام مسافر اپنے تصدیق شدہ کاغذات سمیت جہاز میں سوار ہو جائیں۔ انتظار کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ مسافروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسلام آباد سے کراچی جانے والی فلائٹ 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اب پرواز بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام مسافر اپنے تصدیق شدہ کاغذات سمیت جہاز میں سوار ہو جائیں۔ انتظار کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ سوال نمبر 2۔ ٹویوٹا دنیا کی معروف کار ساز کمپنی ہے جو ہر سال نئی گاڑیاں متعارف کرواتی ہے۔ حال ہی میں کمپنی نے اپنی جدید الیکٹرک اور ہائبرڈ کاروں کی نمائش جاپان اور امریکہ میں منعقد کی۔ ان گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی، کم ایندھن خرچ کرنے والے انجن اور خودکار نظام شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کی خاص توجہ حاصل کی۔ ٹویوٹا دنیا کی معروف کار ساز کمپنی ہے جو ہر سال نئی گاڑیاں متعارف کرواتی ہے۔ حال ہی میں کمپنی نے اپنی جدید الیکٹرک اور ہائبرڈ کاروں کی نمائش جاپان اور امریکہ میں منعقد کی۔ ان گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی، کم ایندھن خرچ کرنے والے انجن اور خودکار نظام شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کی خاص توجہ حاصل کی۔ سوال نمبر 3۔ خدا نے ہمیں جو کچھ دیا اسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا صراط مستقیم کہلاتا ہے اور اس کو پروان چڑھانا ثقافت ہے۔ خوشی، غم، غصہ، اطمینان جب اظہار نہیں پاتے انسان کا نفس اصلی کہلاتے ہیں، اور جب ان کا مناسب حد تک اظہار کیا جائے تو ہم آہنگی اور توازن کہا جاتا ہے۔ یہی نفس اصلی زندگی کی صحیح بنیاد ہے۔ انسان جب اس کو پا لیتا ہے تو زمین، آسمان اور کائنات کی ہر چیز میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا نے ہمیں جو کچھ دیا اسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا صراط مستقیم کہلاتا ہے اور اس کو پروان چڑھانا ثقافت ہے۔ خوشی، غم، غصہ، اطمینان جب اظہار نہیں پاتے انسان کا نفس اصلی کہلاتے ہیں، اور جب ان کا مناسب حد تک اظہار کیا جائے تو ہم آہنگی اور توازن کہا جاتا ہے۔ یہی نفس اصلی زندگی کی صحیح بنیاد ہے۔ انسان جب اس کو پا لیتا ہے تو زمین، آسمان اور کائنات کی ہر چیز میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ شورکوٹ، کینٹ اور جڑاوالا میں کئی ٹرانسفارمر خراب ہو گئے، جبکہ دریا خان اور اس کے گرد و نواح میں طوفانی بارش سے خستہ حال دیواریں گر گئیں۔ بعض علاقوں میں بارش کے بعد بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ شورکوٹ،
کینٹ اور جڑاوالا میں کئی ٹرانسفارمر خراب ہو گئے، جبکہ دریا خان اور اس کے گرد و نواح میں طوفانی بارش سے خستہ حال دیواریں گر گئیں۔ بعض علاقوں میں بارش کے بعد بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ سوال نمبر 5۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات جسم کو سکون دیتے ہیں، لیکن قدرتی مشروبات زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ سکنجبین لیموں، چینی اور نمک سے تیار کی جاتی ہے۔ لیموں میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو جسم کو تازگی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات جسم کو سکون دیتے ہیں، لیکن قدرتی مشروبات زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ سکنجبین لیموں، چینی اور نمک سے تیار کی جاتی ہے۔ لیموں میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو جسم کو تازگی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 6۔ بہت سارے لوگ سڑک پر چلتے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جو کہ بعض صورتوں میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگ ایک دوسرے یا کوڑے کے ڈبے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور ہم سب کو یہ چھوٹے چھوٹے حادثے دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ لیکن سڑک کو پار کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پیدل چلنے والے لوگوں کے زیادہ تر حادثات اس وقت ہوتے ہیں جب وہ موبائل فون استعمال کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سڑک پر چلتے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جو کہ بعض صورتوں میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگ ایک دوسرے یا کوڑے کے ڈبے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور ہم سب کو یہ چھوٹے چھوٹے حادثے دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ لیکن سڑک کو پار کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پیدل چلنے والے لوگوں کے زیادہ تر حادثات اس وقت ہوتے ہیں جب وہ موبائل فون استعمال کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ ماہرین فلکیات خلا میں موجود سیاروں اور چاندوں کے بارے میں مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ سیارہ نیپچون اپنے خوبصورت نیلے رنگ اور متعدد چاندوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سائنسدانوں نے مختلف ادوار میں اس کے متعلق کئی نئی معلومات حاصل کیں۔ 1984 میں اس سیارے کے گرد موجود حلقوں کے بارے میں مزید اہم معلومات دریافت کی گئیں، جبکہ بعد میں خلائی جہاز وائجر 2 نے اس کی تصاویر بھی زمین پر بھیجیں۔ ماہرین فلکیات خلا میں موجود سیاروں اور چاندوں کے بارے میں مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ سیارہ نیپچون اپنے خوبصورت نیلے رنگ اور متعدد چاندوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سائنسدانوں نے مختلف ادوار میں اس کے متعلق کئی نئی معلومات حاصل کیں۔ 1984 میں اس سیارے کے گرد موجود حلقوں کے بارے میں مزید اہم معلومات دریافت کی گئیں، جبکہ بعد میں خلائی جہاز وائجر 2 نے اس کی تصاویر بھی زمین پر بھیجیں۔ سوال نمبر 8۔ کوہ آدم سری لنکا میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے جسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر ایک بڑا نشان موجود ہے جو انسانی پاؤں سے مشابہت رکھتا ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ اس نشان کو اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اہم سمجھتے ہیں۔ کوہ آدم سری لنکا میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے جسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر ایک بڑا نشان موجود ہے جو انسانی پاؤں سے مشابہت رکھتا ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ اس نشان کو
اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اہم سمجھتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ کبڈی پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ کبڈی برصغیر کا ایک مشہور اور قدیم کھیل ہے جو خاص طور پر پنجاب میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں نوجوان اس کھیل کو طاقت، پھرتی اور بہادری کی علامت سمجھتے ہیں۔ کبڈی صدیوں پرانا روایتی کھیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبڈی تامل زبان کا لفظ ہے جس میں کپ کے معنی چھونا اور ڈی کے معنی بھاگنا ہے۔ اس طرح اس لفظ کا مطلب چھو کر بھاگنا بنتا ہے۔ کبڈی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی چستی کا بھی کھیل ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کو سانس روک کر مخالف ٹیم کے حصے میں جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھیل سے جسم مضبوط اور صحت بہتر رہتی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اس کھیل کے اصول تقریباً ایک جیسے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں اسے مختلف انداز سے کھیلا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کبڈی کی 2 مشہور اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں پنجابی کبڈی اور اسٹینڈرڈ سٹائل کبڈی شامل ہیں۔ کبڈی کھیلنے کی جگہ کو اکھاڑا کہا جاتا ہے۔ روایتی پنجابی انداز کی کبڈی میں 8 کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی طرز کی کبڈی میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کھیل میں ایک کھلاڑی مخالف ٹیم کے حصے میں جا کر کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگا کر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ لگا کر بھاگنے والے کو حملہ آور کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کامیابی سے واپس آ جائے تو اس کی ٹیم کو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ آج کل لڑکیاں بھی کبڈی میں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ بھارتی لڑکیاں بھی کبڈی کھیلتی ہیں اور مختلف مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ 2010 کے بعد کبڈی ایک بین الاقوامی کھیل بن چکا ہے اور اب اس کے عالمی مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن میں کئی ممالک حصہ لیتے ہیں۔ کبڈی کے مقابلے دیہاتوں کے میلوں اور ثقافتی تقریبات میں خاص توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ شائقین بڑی تعداد میں میدان میں جمع ہو کر اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کھیل سے نہ صرف جسمانی ورزش ہوتی ہے بلکہ ٹیم ورک، ہمت اور برداشت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کبڈی کو نوجوان نسل میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔
کبڈی برصغیر کا ایک مشہور اور قدیم کھیل ہے جو خاص طور پر پنجاب میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں نوجوان اس کھیل کو طاقت، پھرتی اور بہادری کی علامت سمجھتے ہیں۔ کبڈی صدیوں پرانا روایتی کھیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبڈی تامل زبان کا لفظ ہے جس میں کپ کے معنی چھونا اور ڈی کے معنی بھاگنا ہے۔ اس طرح اس لفظ کا مطلب چھو کر بھاگنا بنتا ہے۔ کبڈی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی چستی کا بھی کھیل ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کو سانس روک کر مخالف ٹیم کے حصے میں جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھیل سے جسم مضبوط اور صحت بہتر رہتی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اس کھیل کے اصول تقریباً ایک جیسے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں اسے مختلف انداز سے کھیلا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کبڈی کی دو مشہور اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں پنجابی کبڈی اور اسٹینڈرڈ سٹائل کبڈی شامل ہیں۔ کبڈی کھیلنے کی جگہ کو اکھاڑا کہا جاتا ہے۔ روایتی پنجابی انداز کی کبڈی میں 8 کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی طرز کی کبڈی میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کھیل میں ایک کھلاڑی مخالف ٹیم کے حصے میں جا کر کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگا کر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ لگا کر بھاگنے والے کو حملہ آور کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کامیابی سے واپس آ جائے تو اس کی ٹیم کو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ آج کل لڑکیاں بھی کبڈی میں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ بھارتی لڑکیاں بھی کبڈی کھیلتی ہیں اور مختلف مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ 2010 کے بعد کبڈی ایک بین الاقوامی کھیل بن چکا ہے اور اب اس کے عالمی مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن میں کئی ممالک حصہ لیتے ہیں۔ کبڈی کے مقابلے دیہاتوں کے میلوں اور ثقافتی تقریبات میں خاص توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ شائقین بڑی تعداد میں میدان میں جمع ہو کر اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کھیل سے نہ صرف جسمانی ورزش ہوتی ہے بلکہ ٹیم ورک، ہمت اور برداشت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کبڈی کو نوجوان نسل میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ ٹی وی کی نشریات کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائے۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھے۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔
آج کل ٹی وی پر بے شمار چینلز موجود ہیں جو خاص طور پر اکیلے رہنے والے افراد کے لیے وقت گزارنے کا اچھا ذریعہ بن گئے ہیں۔ انسان جب تنہا ہو تو بوریت محسوس کرتا ہے، لیکن ٹی وی اسے مختلف پروگراموں میں مصروف رکھتا ہے اور یوں وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ دوسری رائے۔ بہت سے لوگ کسی وجہ سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے۔ ٹی وی انہیں گھر بیٹھے دنیا کے مختلف ممالک، تہذیبوں اور رسم و رواج سے متعارف کرواتا ہے۔ اس طرح وہ نئی باتیں سیکھتے ہیں اور تنہائی سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تیسری رائے۔ ٹی وی پر ہر قسم کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ اگر انسان اچھے اور معلوماتی پروگرام دیکھے تو اس کی سوچ اور شخصیت بہتر ہوتی ہے، لیکن اخلاق سے گرے ہوئے پروگرام انسان کی عادتوں اور کردار پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ چوتھی رائے۔ انسان اپنے ماحول سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ ٹی وی پر مختلف ملکوں کی ثقافت دکھائی جاتی ہے، مگر ہمیں دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے اپنی تہذیب، روایات اور اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پانچویں رائے۔ میرے خیال میں لوگ آج کل بہت زیادہ وقت ٹی وی دیکھنے میں گزارنے لگے ہیں۔ مسلسل گھنٹوں بیٹھے رہنے سے نہ صرف صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ گھریلو کاموں میں بھی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھٹی رائے۔ بعض ٹی وی پروگرام نوجوانوں پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور تشدد والے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوان بھی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ نشریات کے انتخاب میں احتیاط کرے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ آج کل ٹی وی پر بے شمار چینلز موجود ہیں جو خاص طور پر اکیلے رہنے والے افراد کے لیے وقت گزارنے کا اچھا ذریعہ بن گئے ہیں۔ انسان جب تنہا ہو تو بوریت محسوس کرتا ہے، لیکن ٹی وی اسے مختلف پروگراموں میں مصروف رکھتا ہے اور یوں وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ دوسری رائے۔ بہت سے لوگ کسی وجہ سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے۔ ٹی وی انہیں گھر بیٹھے دنیا کے مختلف ممالک، تہذیبوں اور رسم و رواج سے متعارف کرواتا ہے۔ اس طرح وہ نئی باتیں سیکھتے ہیں اور تنہائی سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تیسری رائے۔ ٹی وی پر ہر قسم کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ اگر انسان اچھے اور معلوماتی پروگرام دیکھے تو اس کی سوچ اور شخصیت بہتر ہوتی ہے، لیکن اخلاق سے گرے ہوئے پروگرام انسان کی عادتوں اور کردار پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ چوتھی رائے۔ انسان اپنے ماحول سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ ٹی وی پر مختلف ملکوں کی ثقافت دکھائی جاتی ہے، مگر ہمیں دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے اپنی تہذیب، روایات اور اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پانچویں رائے۔ میرے خیال میں لوگ آج کل بہت زیادہ وقت ٹی وی دیکھنے میں گزارنے لگے ہیں۔ مسلسل گھنٹوں بیٹھے رہنے سے نہ صرف صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ گھریلو کاموں میں بھی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھٹی رائے۔ بعض ٹی وی پروگرام نوجوانوں پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور تشدد والے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوان بھی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ نشریات کے انتخاب میں احتیاط کرے۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے. پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں. مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18. آپ فون پر زیبا اور کوثر کے درمیان اسلام آباد ایئرپورٹ کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں. باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے بی سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں. آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے. بیرون ملک ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی اب جدید ایئرپورٹس بنائے جا رہے ہیں. صرف کراچی کا ایئرپورٹ ہی مشہور تھا، اب اور کون سا ایئرپورٹ خوبصورت سمجھا جاتا ہے؟ اب اسلام آباد میں بھی بہت خوبصورت ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے، جو اپنی جدت اور جدید سہولیات کی وجہ سے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے. اس میں کون سی جدید سہولیات موجود ہیں؟ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. یہاں جمبو جیٹ، A380 اور بوئنگ جیسے بڑے طیارے آسانی سے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں. پھر تو یہ واقعی جدید ایئرپورٹ ہوگا. اس کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی؟ اس کی تعمیر پر تقریباً 88 ارب 55 کروڑ روپے خرچ ہوئے. یہ ایئرپورٹ کتنے رقبے پر بنایا گیا ہے اور اس میں کیا کیا موجود ہے؟ یہ تقریباً 3200 ایکڑ رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے. اس میں مسافر ٹرمینل، 2 رن وے، کارگو ٹرمینل، ایئر ٹریفک کنٹرول کمپلیکس، فیول فارم اور ریسکیو مراکز قائم کیے گئے ہیں. اسلام آباد میں تو پہلے بھی ایئرپورٹ موجود تھا، پھر نیا ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پرانے ایئرپورٹ میں زیادہ مسافروں کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے نئے ایئرپورٹ کی ضرورت محسوس کی گئی. یہ ایئرپورٹ کہاں واقع ہے؟ یہ فتح جنگ ضلع اٹک میں واقع ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی طرف سفر کر کے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. کیا یہ کراچی کے ایئرپورٹ سے بھی بڑا ہے؟ کراچی کے جناح ایئرپورٹ کو تقریباً 12 ملین مسافر استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ ابتدائی مرحلے میں ہی 15 ملین مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرے گا. اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں. بیرون ملک ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی اب جدید ایئرپورٹس بنائے جا رہے ہیں. صرف کراچی کا ایئرپورٹ ہی مشہور تھا، اب اور کون سا ایئرپورٹ خوبصورت سمجھا جاتا ہے؟ اب اسلام آباد میں بھی بہت خوبصورت ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے، جو اپنی جدت اور جدید سہولیات کی وجہ سے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے. اس میں کون سی جدید سہولیات موجود ہیں؟ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. یہاں جمبو جیٹ، A380 اور بوئنگ جیسے بڑے طیارے آسانی سے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں.
پھر تو یہ واقعی جدید ایئرپورٹ ہوگا. اس کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی؟ اس کی تعمیر پر تقریباً 88 ارب 55 کروڑ روپے خرچ ہوئے. یہ ایئرپورٹ کتنے رقبے پر بنایا گیا ہے اور اس میں کیا کیا موجود ہے؟ یہ تقریباً 3200 ایکڑ رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے. اس میں مسافر ٹرمینل، 2 رن وے، کارگو ٹرمینل، ایئر ٹریفک کنٹرول کمپلیکس، فیول فارم اور ریسکیو مراکز قائم کیے گئے ہیں. اسلام آباد میں تو پہلے بھی ایئرپورٹ موجود تھا، پھر نیا ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پرانے ایئرپورٹ میں زیادہ مسافروں کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے نئے ایئرپورٹ کی ضرورت محسوس کی گئی. یہ ایئرپورٹ کہاں واقع ہے؟ یہ فتح جنگ ضلع اٹک میں واقع ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی طرف سفر کر کے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. کیا یہ کراچی کے ایئرپورٹ سے بھی بڑا ہے؟ کراچی کے جناح ایئرپورٹ کو تقریباً 12 ملین مسافر استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ ابتدائی مرحلے میں ہی 15 ملین مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرے گا. ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.